کے لیے، کیونکہ ریاض سے یہاں آنا اور پھر یہاں سے ہر وہ مقام پہ جانا جہاں ایک ایک مقدس، جہاں سرکار پاک کے قدم مبارک، صحابہ کے، اہل بیت کے جہاں جہاں قدم مبارک ہے، اس مقام پر جانا معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں جان بھی، مال بھی، عزت بھی، آبرو بھی، وقت بھی۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، خالق نے جنہیں دیا ہے زر دیتے ہیں، خالق نے جنہیں دیا ہے زر دیتے ہیں۔ زر کیا ہے؟ خدا کی راہ میں گھر دیتے ہیں، اپنا سرمایہ ہے رکوع و سجود، سامان نہیں رکھتے سر دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پیارے محترم عبدالحمید القادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ آج کے اس مقدس محفل میں سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ سیرت کے وہ اوراق آپ کھول کر سامنے بیان کریں کہ ہر ایک شخص اپنے قلوب میں نور کی کیفیت لیے ہوئے اپنے گھر جائیں اور اپنے اہل و عیال کو ان تمام واقعات کو سنا کر گھر کو بھی منور فرمائیں۔ پیارے محترم عبدالحمید قادری صاحب۔ الحمد للہ جل وعلا سبحانہ وتعالی ذی العرش العلیٰ، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ الذی بکمالہ بلغ العلا ودنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المعظمین والمکرمین جمیعہم لنا نذر الاهتداء۔ اما بعد، ماشاءاللہ قبلہ حضرت صاحب نے جس انداز سے عشق رسول کی رہنمائی فرمائی اور اپنے علم کے موتی بکھیرے ہیں، اس کے آگے کچھ بولنا میرے جیسے بھیج مدام کے لیے اچھا تو نہیں ہے، لیکن ایک موضوع ہے میرے ذہن میں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بحر بے قرار ہے، جس میں جو جتنا گہرا ڈوبتا ہے اتنے ہی موتی ڈوبے لے کر آتا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے کہ 1400 سال سے چل رہا ہے، صرف عربوں میں نہیں، دنیا کے ہر کونے میں، ہر زبان میں، اس میں ہر قوم نے گوہر ڈھونڈے ہیں، اور کسی دور میں بھی لکھی ہوئی سیرت مطہرہ کبھی ایسی نہیں ہوتی کہ یہ پرانے واقعات ہیں۔ ہر بار کوئی لکھتا ہے تو نئی بات آتی ہے، وہ بہت یعنی اس کو واقعی عمر بے قرار چاہیے، یہ اتنا بڑا بحر بے قرار ہے۔ تو میں صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی محفل میں کچھ کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی، سورہ فتح کی آیت ہے، وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اسلام سے پہلے تؤمنوا باللہ ہوتا تھا، ادھر بہت سنبھالا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آتے تھے، یعنی اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے، تو وہی پیغام لے کر آتے تھے، لیکن وہاں سارا کا سارا سٹریس جو ہوتا تھا وہ تؤمنوا باللہ کے اوپر تھا۔ اور جب میثاق لیا گیا تو اس میں بھی یہ شرط تھی کہ تمہیں کتاب میں سے من الکتاب والحکمہ کچھ نہ کچھ دیا جائے گا، اس کتاب میں سے کچھ، اس حکمت میں سے کچھ نہ کچھ دیا جائے گا، اور 1,24,000 میں بانٹا گیا۔ لیکن جب کتاب آ جائے اور صاحب کتاب آ جائے، تکمیل ہو جائے، تو پھر تم تو میرا بیگی والا تم سے پھر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی خدمت میں بھی کھڑے ہو۔ یہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ توحید صرف اللہ کے اوپر ایمان لانے سے نہیں بنتا، تؤمنوا باللہ ورسولہ،
اللہ کے رسول کے اوپر جب تک ایمان نہیں آتا وہ ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ دنیا کا ایک واحد دین ہے جس نے ایمان کو انٹروڈیوس کروانے والے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. تو میرے باللہ اللہ کے اوپر ایمان لانا, اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا. اور فصاحت و بلاغت قرآن پاک سے کوئی سیکھے. عربی زبان تو ماشاءاللہ بھری پڑی ہے, اس میں جگہ جگہ لفظ و نشر کی صنعت استعمال ہوئی ہے بلاغت میں, اور اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ ایک مصرے میں شعر کے یا بیان میں ایک بات کہی جائے پھر دوسری کہی جائے, پھر وہ ترتیب قائم رہتی ہے. لیکن جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہ ترتیب مالک پر رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے باللہ رسول ہے, اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کے اوپر لے کر. تو اگلی بات اللہ کی ہونی چاہیے تو پھر رسول کی ہونی چاہیے. لیکن آیت کریمہ کچھ اس طرح ہے, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ, یعنی اپنی معبود ہونے کا تو ایک دفعہ کہا, رسول کی بات کی, اور پھر آگے کیا فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ. یہ جو رسول ہے یہ عام شخصیت نہیں ہے, یہ 1,24,000 میں سے نہیں ہے, ان کے سردار ہیں. ان کی عزت, ان کی تعظیم, ان کی توقیر ہوگی تو میری توحید ہوگی. ترتیب الٹی. تو تؤمن باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ کے اوپر, اللہ کے رسول کے اوپر. آگے توحید نہیں بیان کی, محبت بیان کی ہے. تُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ. پہلے جب تک تم اس کی نہیں کرو گے, اس شخصیت کی تعظیم نہیں کرو گے, توقیر نہیں کرو گے, ان کے مقام کو عرفہ والا نہیں سمجھو گے, میری توحید تمہیں سمجھ کیسے آ جائے گی. اور اس سے آگے فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً. اب عبادت کی بات کی ہے کہ درمیان میں اپنی توحید کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا گاڑا, اور اس کے بعد کہا کہ پھر اب تمہاری وہ تسبیح بھی قبول ہوگی, تمہاری عبادت بھی قبول ہو جائے گی. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم. دنیا کا یہ دین ایک واحد دین ہے جس میں اللہ رب العزت نے کہیں یہ نہیں کہا کہ رب الافواج تمہیں یہ کہتا ہے یہ کرو گے ٹھیک ہے ورنہ مرو گے. نہیں, اگر بشیر بنایا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, نذیر بنایا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغام چھپا کے نہیں رکھا کہ صرف 10 کمانڈمنٹ دے دیے باقی اگلوں کے لیے. حضور کے بعد تو آنا کسی نے نہیں تھا, لہذا جو کچھ تھا الیوم اکملت لکم دینکم کی گروپ کے سارے کا سارا ادا کر دیا. لیکن یہاں توحید کے ساتھ جو جھنڈا گاڑا ہے وہ توقیر اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ سیوطی وہ عارف بھی تھے, مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے. انہوں نے تو ایک بڑا باریک سے نقطہ کر دیا ہے کہ ضمیر دو بیان کیے ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لائے, اللہ کے رسول کے اوپر. آگے ضمیر صرف سنگل کی دی ہے, یعنی یہ نہیں کہا کہ تُعَزِّرُوهُمَا وَتُوَقِّرُوهُمَا, نہیں, تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اور اگلی آیت میں بغیر کسی بریک کے وَتُسَبِّحُوهُ, یہ ہے کہ جو یہاں جو ضمیر ہے وہ رب کے لیے ہے. اتنا درمیان میں واو عطف بھی نہیں لگایا, اتنا قرب کر دیا کہ میری توحید کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھاؤ گے, اور ان کی تعظیم, ان کا مقام بلند کرنے کے بعد تسبحوا, سبحان اللہ, بے شک. پھر آگے بات کرو گے تو پھر میں تمہارا رب ہوں. بے شک. رب تو میں سکھوں کا بھی ہوں, ہندوؤں کا بھی ہوں. وہاں تو کالو بنا کے کہ تم نے جان چھڑا دی تھی, لیکن یہاں رسالت کی بات ہے, یہاں انبیاء سے بھی پیمان لیا گیا. لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مالک نے لفظ و نشر کی ترتیب کو الٹا کیا, بجائے اس کے کہ اپنی توحید کا پہلا
جھنڈا گاڑتا, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بلند کیا. توضیح آپ کی تکریم, آپ کی تعظیم میں ہی دین ہے ہمارا. ورنہ تو یہود کیا کم تھے, وہ آج بھی خدا کی توحید کے اوپر بڑی سختی سے پابند ہیں, لیکن تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانے کے باوجود بھی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے وہ کافر کیوں کہہ دیے گئے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو انکار تو ایک طرف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی اس کو. عیسائیوں کو تو ان کو دیکھ کے ضرورت پڑی ہے, اس سے پہلے کبھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر گستاخی نہیں کی. جب یہ دیکھا کہ یہ قوم تو ہماری ہم سے بھی پیش رو تھی, یہ کر رہے ہیں, تو ان کو بھی ضرورت پڑی. تو آج اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت, تکریم, توقیر کو اتنا زیادہ ترجیح دی ہے کہ اپنی تسبیح و تعلیل سے پہلے بیان کر دیں. یہ ہمارے دین کی اساس ہے اور اسی کو ہم محبت کہتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مرسل آپ سے ایک ہے, فرماتی ہیں من احب شیئا فاکثر ذکرہ, جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کا ذکر بہت کرتا ہے. یعنی جب پیار ہے کسی بھی چیز سے, دنیاوی چیز سے بھی ہو جائے تو بار بار وہی تصور, اسی کا ذکر آتا ہے. یہ ہماری آخرت کا پروانہ بھی اسی میں رکھا ہے کہ جب قبر میں جائیں گے تو جب سوال آئے گا اس میں اپنی توحید کا اقرار کروانے کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ یہ نہیں کہ مسلمان ہوئے تھے, کلمہ پڑھا تھا یا نہیں, کیا کہا کرتے تھے, کتنا ذکر کرتے تھے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پیمانہ ہے, اس سے دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ میرے حبیب کا دیوانہ کتنا تھا, کتنا پیار کرتا تھا, کتنا ذکر کرتا تھا. وہ ایمان کی اساس ہے, وہ ایمان کی کسوٹی اور معیار ہے. اسی لیے اسے مقدم رکھا گیا. سوال جواب تو نماز کے بھی ہوں گے, روزے کے بھی ہوں گے, فرائض کے بھی ہوں گے, حقوق اللہ کے بھی ہوں گے, حقوق العباد کے بھی, وہ بعد کی بات ہے. لیکن اس جھرمٹ سے نکال کر اس کو کوالیفائی کرنا ہے, اس میں صرف محبت رسول کا ہی ہے. اب محبت رسول کو آقا جس طرح حضرت نے فرمایا کہ ایمان تو کامل ہی نہیں ہو سکتا, مسلمان تو کوئی بھی ہو جائے گا جب اس کو کہو, جبر سے کہو یا وہ اپنی خوشی سے آگے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان ہم اس کو دھکا دے کے نکال دیں گے, وہ مسلمان ہے. لیکن ایمان جو ہے اس کے تقاضے بڑے ڈفرینٹ ہیں. اس کے تقاضے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقع, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بہت زیادہ پیار کرتا ہوں, میں ماں باپ سے بھی زیادہ کرتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی زیادہ نہیں, یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا عمر ایمان ابھی کچا ہے, میں نے ترجمہ کیا ہے. پھر وقت آیا, پھر کہا کہ یا رسول اللہ اب میری ذات کی نفی ہو گئی, میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو گئے, ساری دنیا آپ کے اوپر قربان کر دی. آپ نے فرمایا اب ایمان کی حلاوت اب پائی ہے. سبحان اللہ. ہم تو صرف دعویٰ کرتے ہیں بے ابی انت و امی یا رسول اللہ, اور الحمدللہ اس دعوے کی قیمت بھی بڑھے گی. ہم نے چپکے سے کہہ دیا, نان سیریس ہو کے کہہ دیا, کہہ تو دیا ہے نا. ہم نے بھی اس بازار مصر میں جب سودا لگا یوسف علیہ السلام کا, تو بسمن بخش ایک بیوی نے آگے کہہ دیا, قرآن نے اسے بھی شرف دے دیا کہ مول تو لگایا, دام تو لگا دیا تھا, چاہے وہ اس قابل نہیں تھی, مول ہمارا بھی پڑے گا. ایسی بات نہیں ہے کہ بے ابی انت و امی کہنے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا, نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ معیار کیا ہے, ایک قومیں متعین کرتی ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا ہمارے اسلاف جو ہے وہ پہلی 3 صدیاں متعین کر گئے ہمارے لیے رستہ. ہمیں کسی کی شرح کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں یہ نہیں ہے ضرورت کہ کوئی آگے بتائے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں, یہ ہے, وہ ہے, مؤنث ہے, یہ مذکر ہے. نہیں, ہمیں کسی ابن فلاں کی ضرورت نہیں ہے.
ہمیں اصحابی رسول کا فرمان کافی ہے، ہمیں کسی تابعی کا فرمان کافی ہے. ہمارے لیے ہمارے ائمہ اتنا کچھ چھوڑ گئے ہیں سرمایہ کہ ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، کہیں ضرورت نہیں خدا کی. ہمارے پاس ہمارے صحابہ کرام جس طرح کا حضور نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم وہ اتنے چمکتے ہوئے ستارے ہیں کہ ان کی ایک ایک مثال تو کسی ایک کو پکڑ لیں. حضور نے فرمایا ایھا مقتدیتم اہتدیتم، ایک کو کر لو وہی کافی ہے تمہارے لیے. یہ جو لاکھ جھلمل آسمان کے اوپر اسلام کے اوپر جو ستارے جھلملاتے ہیں سب کو تو ہمیں نہیں فالو کر سکتے، کسی ایک کو کر لو. اس سے زیادہ آسان بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ جسے مجھے دیکھا، جسے مجھے چلتے دیکھا، جسے مجھے اٹھتے دیکھتا، بات کرتے ہوئے دیکھا، جنگ کرتے ہوئے دیکھا، صلح کرتے ہوئے دیکھا، کھاتے ہوئے دیکھا، پیتے ہوئے دیکھا، شفقت فرماتے ہوئے دیکھا، غصے میں دیکھا، تبسم میں دیکھا، ہر حالت میں دیکھ کے ہمیں کنوے کر دیا. ہمیں کسی دوسرے کی طرف جانے کی شرح کی ضرورت ہی نہیں رہتی. کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ائمہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا. تو میں چند مثالیں کہ عشق ہوتا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشق کیا ہوتا ہے. عشق یہ ہوتا ہے کہ میں ایک دنیاوی مزاج مثال دیتا ہوں کہ کسی بندے کو کسی بیوی سے عشق ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے نہیں مانتے، وہ دیواریں پلانگتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی ڈنڈے مارتا ہے، وہ بیٹھ کے توبہ کار بولے میں میرے باپ کی توبہ میں دوبارہ اس گلی نہیں آؤں گا. دعویٰ کرے گا وہ بھی میں بڑا بہیر کا عاشق تھا راجا. لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا یہ عالم ہے کہ گلے میں رسی ہے، تپتی ہوئی ریت نہیں ہے، تپتی ہوئی سنگلاخ مکے کی زمین ہے کہ اگر گھسیٹا جائے تو خون نکل آئے. گرمیوں میں پاؤں نہ رکھا جائے. اس کے اوپر بلال کو جب کہنا جاتا تھا کہ یہ کہنا چھوڑ دے، ایک ہی آواز آتی تھی احد من احد، احد نے رستہ دکھا دیا ہے صراط مستقیم، اب تو نہیں مڑ سکتے. اگر عشق کی قیمت پوچھنی ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے. وہ کنیزیں اپنی رضا ہے نہیں ان کی، ابو جہل مالک ہے، اور وہ ظلم وہ تشدد کائنات میں دکھایا کہ آج اگر انسانیت کو بتایا جائے تو لرز اٹھتی ہے. اور اس کے اوپر الزام کیا ہے، اس کو کہتے کیا ہے؟ حضور کے حسن کا تو ساری دنیا قائل ہے. اس حسین کو دیکھ کے عاشق ہو گئی ہے. تو جس کے اوپر ہاتھ رکھ ہم تیرا شادی کروا دیتے ہیں، یعنی دنیا وہ مجاز سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے عشق کا عالم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ہر تشدد برداشت کیا حتیٰ کہ بیان نہیں کیا جا سکتا جس تشدد سے ان کی شہادت ہوئی، ان کے میاں کو جس انداز سے شہید کیا گیا. یہ چند مثالیں نہیں ہیں. ہر اصحابی کو خدا کی قسم ہاتھ لگائے تو ایک سورج انوار کا پھوٹتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ عشق ہو تو ایسا ہو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابھی مکہ میں ابھی ہجرت نہیں ہوئی. باپ نے کچھ نازیبا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ دیے، دھاڑ سے ایک تھپڑ مار. وہ باپ جس نے پالا، وہ باپ جس نے نہ جانے کتنی محنت سے پرورش کی تھی، آج وہ تھپڑ کھا کے گر گیا. حضور تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا ابوبکر کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے فدا ہوں، اللہ کی قسم کو بڑا خوش قسمت ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں گردن کاٹ دیتا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ ایک امکان کی بات کی ہے کہ ہوتا تو میں کر کے دکھا دیتا. پھر جب نگاہ ڈالتے ہیں میدان بدر کے اوپر، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اپنے باپ کا سر کاٹا، جب کنویں میں پھینکنا تھا تو کان سے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو عبیدہ کے ہاتھ میں کس کا سر ہے؟ ضرورت نہیں پڑ رہی ہے صحابہ کو یہ بتانے کی اور کہ کیا کہیں. تو فرمایا ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ آقا یہ آپ کے دشمن کا سر، برداشت نہیں کر سکتا. تو پوچھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنے سگے ماموں کا سر کاٹ دیا. کوئی پوچھے اور لوگوں سے جنہوں نے اپنے یہ ایک امتحان لیا گیا ہے، باپ ادھر ہے بیٹا ادھر ہے، بھائی ادھر ہے تو بھائی دوسرا ادھر ہے، چچا ادھر ہے بھتیجا ادھر ہے، سسر ادھر ہے تو داماد ادھر ہے. کائنات کا ہر رشتہ
اللہ تعالیٰ نے آمنے سامنے کر دیا، اور تمام رشتوں میں وہ جو ایک رشتہ تھا کہ مصطفیٰ سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بازی لے گئی، سب کے سر کاٹ کے لہراتے ہوئے لے کر آتے تھے۔ جب کعب بن اشرف کو حضور نے فرمایا کوئی ہے تو اس کا سر لے آئے، کتنے صحابی کھڑے ہوئے۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میری ایک درخواست، وہ میرا بھائی ہے، بات ہے، یہ شرف مجھے دے دینا۔ کوئی کائنات میں دین لے کر آؤ تو صحیح، کوئی ایسا دین کہ جس کے عشق کا یہ عالم ہو جائے۔ یہ مائیکل ہارٹ کی جو لوگ باتیں کرتی عیسائی ہے، اس نے 100 بڑے آدمیوں کی کتاب لکھی، اور نمبر 1 سب سے پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ تو عیسائی ہونے کے ناطے کچھ پادریوں نے اس کی گرفت کر لی، تو عیسائی ہے، تمہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا جیسس کا نمبر 1 دینا چاہیے، تو تم نے کیا کیا؟ اور وہ خطاب کر رہا ہے، پادری بھی بیٹھے ہیں، مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب اس کے دیوانے تھے۔ کہنے لگا میں ابھی سوال کا جواب دے دوں۔ کہنے لگے بھائی میں نے جسے نمبر 1 کہا ہے اس کے ماننے والے یہاں بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دیں کتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنے مسلمان ہیں، جتنے مسلمان تھے ہاتھ کھڑے کر دیں۔ کہنے لگے اب ان کھڑے ہاتھوں سے ایک سوال ہے، یہ جو شخصیت ہے جسے تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغمبر مانتے ہو، اس کے لیے اپنی جان کوئی دے سکتا ہے؟ جو دے سکتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے۔ جتنوں نے پہلے کیے تھے وہ سارے کھڑے ہوئے کہ جناب کاش ہماری باری آ جائے، ہم جاؤ۔ پادری منہ دیکھ رہے ہیں تو کہنے کہ اب میں اگلا سوال کرتا ہوں، وہ میرے نبی نہیں، وہ میرے خدا کے معبود کا حصہ ہے، 1/3 ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب آپ ہاتھ کھڑے کتنے عیسائی ہیں کہنے کی؟ تو کہنے لگے کوئی ایک بندہ یہ ہاتھ کھڑا کر دے کہ جیسس کے لیے اپنی جان دے گا۔ ساروں نے ہاتھ نیچے کر لیے، کہنے لگے یہ فرق ہے۔ 1400 سال گزر گئے، ان کے دین میں تحریف نہیں آئی، ان کی اتنی نمازیں رہی، ان کی اتنی نکاتیں رہی، ان کا قرآن وہی رہا، اور آج بن دیکھے 1400 سال کے بعد یہ ہاتھ کھڑے کرتے ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ یہ عشق ہوتا ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے اسے یعنی سن آف مین پکڑا، سن آف گاڈ بنا کے اس کو سولی کو بچھڑا دیا، ایک بندہ نہیں نکلا جان دینے کے لیے۔ اور بائبل اور سورہ مائدہ میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، بائبل میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 12 حواری ملے، اور آخری جب وہ پائلٹ ان کے پیچھے تھا، الزام لگ گیا کہ جی یہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ اور وہ ہے، تو ان کو لے کر آئے، تو وہ چھپ کے وہ جو 12واں تھا اس نے کہا کہ آپ میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ وہ معاہدہ اترا، وہ بانٹا، وہ ساری نعمتیں بیان کی، اور ٹیلی فون تو نہیں تھا، میسنجر بھیج دیا کہ اس وقت میرے گھر پہ بیٹھے ہیں جوڈس اسکاریاٹ، 12واں ان کا۔ صحابی نہیں کہتے، ہم حواری کہتے ہیں، صحابی ہوتا تو جان نہ دے دیتا۔ ان کو بلایا، وہ آگے پکڑ کے لے گئے، اور باقی 11 موقع سے بھاگ گئے، کوئی عین گواہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک افواہ پھیل گئی، صرف افواہ تھی، وہ شیطان نے پھیلا دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شہادت پا گئے۔ 2 گروہ ہو گئے، ایک نے کہا کہ اگر ہم حفاظت نہیں کر پائے تو کس کا دین، کس کی بات چھوڑتے ہیں۔ دوسروں نے کہا کہ اگر کر نہیں پائے تو ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں، ہم لڑیں گے اور مریں گے۔ یہ تو مرد تھے نا۔ مدینے سے خواتین کا ایک جمع غفیر باہر آ کے آ گیا، ایک بی بی، اس کا میاں، بھائی، بیٹا، 4 بندے، اس کے باپ اس کا شہید ہو چکے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آ رہی ہے نصیبہ، اس کو آہستہ سے خبر دینا، جس گھر سے 4 جنازے ہوں وہ بھی شہید ہو جائے، اس کا دوپٹہ بھی لٹ جائے، سہاگ لٹ جائے، اس کی اولاد چلی جائے، اس کا بھائی ماں جائے، چلا جائے، اس عورت کا حال کیا ہوا؟ وہ پوچھتی آ رہی ہے، پوچھتی
फिरी कैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किसी ने खबर दी कि भाई तेरा मियाँ नहीं रहा, हाथ झटका दूसरे की तरफ, उसने आगे से कह दिया एक बेटा नहीं रहा, दूसरे को कह दिया, भाई का बता दिया। तो हाथ झटके कह लगी कैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब क्या मिला, बखैर, मैंने मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ अपनी निगाहों से। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाई गई तो देखते ही क्या कहने लगे, वादा के या रसूलुल्लाह कुल्लु शै जरत, आप सलामत तो सब सलामत, बाकी हर चीज आपके ऊपर कुर्बान है। इमाम तबरानी ने उसमें जो इजाफा किया, खुदा की कसम, सर यानी क्या है कि वजद में आने को दिल करता है कि ये जो लफ्ज है बेअबी अंता व उम्मी या रसूलुल्लाह, ये पहली दफा उस औरत ने नारे के साथ लगाया। बेअबी अंता व उम्मी या रसूलुल्लाह, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरी औलाद कुर्बान है आपके ऊपर, कुल्लु शैन जलल बादक या रसूलुल्लाह। क्या उसको भी दुनिया में चाहिए थी? दुनिया तो लुटा बैठी, खावन जा चुका है, खावन से औलाद आनी वो जा चुकी, माँ बाप है नहीं, दोबारा भाई पैदा नहीं हो सकता, सारी कायनात लुटा चुकी है, और वो ये कहती है बेअबी अंता व उम्मी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो गड़ा, वो अमर ने खुदा था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें थे, और आपको बचाने के लिए सहाबा कराम परवाना वार घूम रहे हैं। उसमें एक बीबी उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द परवानों की तरफ तीर पे तीर आ रहे हैं, और वो हजूर को कह रही आका सर अक़दस नीचे रखी, और हजूर फरमा रहे हैं वह का या उम्मे अम्मारा, ये बदुआ नहीं थी, हजूर का तकिया कलाम था, तेरा भला हो, तू तो जा ना। जब जंग खत्म हो गई, 12 तीर पुष्ट से निकले। खातून को एक सुई लग जाए ना तो हम सारे फैमिली वाले हैं, वो जो घर में एक चीखू पुकार का आलम होता है, वो एक अजीब होता है, मुझे ये तकलीफ हो गई है। वहाँ 12 तीर पुष्ट में पैवस्त है, और वो परवाना मार घूम रही है। जैसी माँ वैसे बेटा था, उसने घर ला आके उसका जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो एक ताना दे दी, माँ उन्हें तो बड़ा मर्द जना था, देखो हर जख्म मेरे सीने पे लगा है, तू खातून थी ना, तेरी पुष्ट पे आग लगी, मर्द होती तो तेरे सीने पे लगता। खुदा की कसम, उन लफ्जों को सुनहरी हरूफ से लिखा जाए तो भी कम है। माँ ने जवाब दिया, बेटा यहाँ मर्द औरत की बात नहीं थी, मेरी निगाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमा वक्त थी, मैं आपके चेहरे अक़दस को देख रही थी कि जान जाए तो निगाह चेहरा अक़दस से ना लगे। मैंने कुछ इसलिए उस तरफ की हुई थी कि मैं ढाल बन जाऊं, कोई तीर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए। तो कुर्बानी सीखे तो उम्मे हमारा से सीख कर, तू तो मेरा बेटा है ना, मैंने तुम्हें बताया कि सीना खोल के लड़ना, लेकिन एक राज बताया था कि जब आखिरी वक्त आए तो हजूर की तरफ देखना, फिर अपनी पुष्ट पे तीर खाना। ये सिर्फ अम्मा हवा की बेटी को नसीब था, तेरे नसीब नहीं होना था। और फिर वो वक्त भी आया, यानी जख्मों का आलम ये है कि जब वो बूढ़ी हो गई, जब फतूहात हो गई, तो फरमाती हैं मेरे नवासे, मेरे पोते मेरे उन जख्मों में उंगलियां डाल डाल के खेला करते थे, इतने गहरे थे वो तीरों से लगे हुए। तो जब पूछते कि नानी या दादी ये क्या किया है, तो कहती थी ये इश्क़ रसूल में जख्म है, ये होता है। कोई उम्मे अम्मारा से पूछे कि क्या कीमत थी उस हुस्न लाजवाल की, उस ईमान को संभाल के तीरों की बौछार में रखा है। कोई पूछे उस बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पहुंचती है, तदफीन में शामिल है, आखिरी छिड़काव भी अपने हाथ से कर चले गए, गायब हो गए। रवायत जरा तवील है, मेरे पास मखतूता है जिसमें ये रवायत है कि 8-10 दिन नजर नहीं आए। 8-10 दिन के बाद रात के वक्त असा हाथ में पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता टुकड़े होकर दर फातिमा तो ज़रा सलामुल्लाह अलैहा व अला अबीहा व ज़ौजहा व इब्नाहुमा दस्तक दी, तो
آواز آئی کہ کون؟ کہنے لگے ابن ام حمامہ، ابن حمامہ گھر میں اپنی ماں کی کنیت سے جانے جاتے تھے. سب بلال ابن رباح کہتے ہیں اہل بیت طاہرہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے ابن حمامہ کہتے تھے، کہنے ابن حمامہ. تو فرمائی آئے کیا بات ہے؟ تو جا کے حضرت کی سیدہ کے پاس جب سے حضور گئے کھانے کو دیکھے، نہ پیا ہے نہ کھایا، لیکن آج روح اور جسم الگ ہو رہے ہیں تو میں آیا ہوں کہ آپ میرے لیے وادی. تو آپ نے فرمایا دونوں شہزادوں کی طرف اشارہ کیا کہ 3 دن سے بھوکی ہے، لیکن اس گپ میں سوال ہی آ جائے اور خالی چلا جائے یہ شان بطول نہیں. اللہ وہ اپنی چادر بدلی اور ایک چادر ان کو دے دی کہ اسے اوڑھ لو. اس کے بعد یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت دے رہا ہوں، وہ پہنی اور رات کی تاریکی میں نکل گئے. وہ نارمل جو روٹ سیریا کا تھا اس کو چھوڑ کے اور گاؤں سے کریوں سے ہوتے ہوئے نہ جانے کسی جگہ پہ ایسے پہنچے کہ جب پہنچتے ہیں تو عرب کا ایک یہ رواج تھا کہ لکڑی کی کڑھائی غلاموں کو دیتے تھے. یہ ہمارے جو اولیاء کرام نے سنت چلتی ہے کبھی انتش کا اندازہ لگائیے، یہ کوئی مولوی کوئی فقیہ لکڑی کی کڑھائی نہیں پہنتا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا اوریجن کیا ہے. اہل مکہ یا اہل مدینہ اپنے غلاموں کو لکڑی کی کڑھائی بنا کے دیتے تھے کہ زمین پتھریلی ہے، اگر رات کو بھاگیں گے تو ٹپ 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 سے پتہ چل جائے گا وہ غلام جا رہا ہے. تو ایک ایسے قصبے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہے بھی حبشہ کی کڑھائی کی پہنی بھاگ کر آیا ہے. تو پوچھا کہ کون ہو؟ غلام ہو؟ بھاگ کے آئے ہو؟ کرنے کی میرے آقا نے آزاد کر دیا. میں آزاد ہوں. تمہارا نام کیا ہے؟ ابن حمامہ میرا نام ہے. میرے مالک مجھے اسلام سے یاد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اذان نہیں ہے، اذان دے سکتے ہو؟ کہ دے سکتا ہوں. کہنے لگے ہمیں تو اتنا دین کا پتہ نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ بنایا ہے، اس میں اگر آپ 5 وقت کی اذان دے دیں ہم آپ کو کوئی 1 درہم مہینے کا دے دیا کریں. نوکری کرنی، 5 وقت اذان دینی ہے، امامت کروانی. ان کو نہیں پتا کہ یہ ابن حمامہ ہے کون. اور وہ جو 1 درہم ملنا اس سے خود لکڑیاں کاٹ کے لا کے پیسے کمانے اور کچھ نہیں کھانا، اس گاؤں کے بچوں کو کھلانا، اور جو 1 ملنا وہ بھی ان میں بانٹ دینا. وقت گزرا، ایک قافلہ مدنی جا رہا تھا، وہ رستہ بھٹک کے اس گاؤں میں چلا گیا. آپ مغرب پڑھا کے نکل رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوئے بلال جا رہے ہیں. آپ غائب ہوئے اندھیرے میں تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ بلال ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ ابن حمامہ ہے. انہوں نے کہا یہی تو بلال ہے. ابن حمامہ ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن ہے. بلایا، حاضر دیکھ کے کہنے کے مالک تو نے پکڑوا دیا. تو انہوں نے کہا بلال ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ جب افشا ہو گیا رات تو ان کے ساتھ چلے گئے. پھر وہ مزید پردہ آ گیا ان کی زندگی میں، حالات ہمیں بہت اتنا پتہ نہیں ہے اس وقت کا. حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب الصلاح ہے جہاں انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے. لوگ جب حوالہ دیتے ہیں امام احمد بن حنبل کا دے دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں مسند میں ہے. ان کی ایک الگ کتاب ہے کتاب الصلاح، اور الحمدللہ اس کا ترجمہ اور تقریر شیخ بن باز نے لکھی ہے. یہ واقعہ میں نے ان سے پڑھا ہے کہ آپ دمشق پہ ہیں، خواب آتی ہے. اب یہ عشق کی بات ہے. تو بلال کیا دفاع ہے، ہمیں ملنے نہیں آؤ گے؟ تو گھوڑے پہ سوار ہو کے آ گئے. اب جب دیکھا تو اہل مدینہ کے عشق کا یہ عالم ہے کہ پتہ چل گیا کہ بلال آ گئے ہیں. تو فرمائش آ گئی کہ اذان دو. پہلے تو نہیں کر رہا ہے کہ جناب ہم نے نہیں کرنی، میں نہیں دے سکتا. لیکن جب ایک روایت ہے کہ کچھ صدیق تھے تو انہوں نے جب یہ کہا کہ نہیں کرو، لیکن صحیح روایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو آپ نے فرمایا ہاں غلامی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو. جب دیکھا کہ نہیں مان رہا تو لوگوں نے کہا کہ حسین کریمین لگا دو ان کے پیچھے. وہ جب آگے گلے سے لپٹے تو حسین علیہ السلام سے کہا تو انہوں نے فرمائش کر لی. کہنے لگے اب حکم آ گیا. لہٰذا چھت پہ چڑھ کے جب اذان دی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو روایت یہ ہے کہ مرد تو مرد مدینے کی عورت چیختی آہ بکا کرتی ہوئی
اس طرح دوڑی کہ شاید وہ دور واپس آ گیا ہے، آقا تشریف لے آئے ہیں اور حضرت بلال آج پھر اذان دے رہے ہیں، تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گئے اور لوگوں کو اذان کے لیے دوسرے بندے کا بندوبست کرنا پڑا۔ یہ عشق کا عالم ہے کہ جس کا ذکر ہو، جس کے ساتھ ہو، وہ ایک آج سے پھر آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے کہ لنترانی کرے اور پھر خرہ موسیٰ سے آئے گا اور 40 دن تک ہوش نہ رہے، یہاں ساری عمر کا مدہوش ہے۔ کبھی عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیے کہ مدینے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت یاد واقع ہو چکی ہے، تو سجدے میں اسی وقت گر کے مالک سے دعا گڑگڑانے کے لگے، اپنی نگاہوں پر کرنا کیا ہے۔ اور یہ روایت اتنی کبھی ہے ہمارے اہل سلسلہ کے لیے، یہ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی روایت ہے۔ ہمارے سلسلوں کے سرخیل بھی ہیں، ہمارے سلسلہ عشق کے سرخیل بھی ہیں، انہوں نے یہ روایت دی ہے کہ کس طریقے سے عشق کا جب اظہار ہوتا ہے تو محبوب کا ذکر آ جائے تو پھر مدہوشی کا عالم آتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کائنات کی وہ ہستی جن کے لیے قرآن کریم میں یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو صدق کے ساتھ آئے اور جس نے صدق کے ساتھ صادق مصدوق کی تصدیق کی، یہ ہے اصلی متقی، جن کا ذکر آئے غارے ثور کے تو تب ثانی اسنین کہہ دیا جائے۔ اتنا کلوز، سارے صحابی کلوز ہیں، لیکن جتنا قرب ان کو ملا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کے اوپر پھر کبھی آل عمر کی وہ فریاد دیکھیں کہ جو سیدنا عمر فاروق نے کہا، اے ابوبکر اس میں سے ایک رات اگر تو تصدق کر دے تو عمر اور آل عمر کی ساری عبادتیں لے لیں۔ قرب وہ غار کا، اب اس غار تک جا رہے ہیں، پیچھے کھوجی بھی ہے، رات کا وقت ہے، جب جا رہے ہیں تو احساس ہے اس بات کا کہ آگے پہاڑ ہے جس کے اوپر ہم نے چڑھنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گرامی یہ ہے کہ پتھر سخت چٹان کے اوپر پاؤں رکھتے، قدم مبارک رکھتے تو وہ گدے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا، اور یہ ہے پیچھے کھوجی لگا ہوا۔ یہ روایت ڈھونڈنے سے مجھے ایک اہل نجر کی کتاب میں مل گئی کہ ابو بکر سے بعد میں جب پوچھا گیا تو کہنے لگے مجھے ڈر یہ تھا کہ کھوجی نے اس قدم مبارک کے نشان سے ہم تک پہنچ جانا ہے، لہذا میں نے اپنے کندھے کے اوپر اٹھا لیا۔ میں نے ایک دفعہ زندگی میں مجھے اللہ نے ساتھ دی، 2.5 گھنٹے لگے مجھے اس غار تک جانے، اور ایک وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ حضور کے دربار میں کہتا ہوں میرے آقا سب کے غلاموں کے اوپر کہ اس حد تک، اور پھر جب لے کر گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کی، یا رسول اللہ تھوڑا سا توقع فرمائیے، میں ذرا صفائی کر لوں۔ سارے دور میں اندر جاتے اچھی طرح صفائی کر لی، جتنے سراغ دیکھے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اس میں سے لگاتے رہے، ایک بڑا سراغ تھا باقی کوئی طرح تھا نہیں، تو اپنی ایڑی آگے اس کے رکھ کے تو گود حاضر کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور آرام فرمایا۔ اب اندر ایک عاشق ہے، علامہ سیوطی نے کہا کہ 17 بار اس نے ڈنگ مارے تھے، اس نے ایک ڈنگ مارا پرواہ نہیں کی، دوسرا مارا، تیسرا مارا، 70ویں بار اس کا زہر اتنا پھیل گیا کہ خون میں وہ پھر اتنی کڑواہٹ آئی کہ آنکھ کے آنسو چہرہ جس کے اوپر گر گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا بابا کہ کیا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موذی سانپ ہے وہ ڈس رہا ہے۔ فرمایا پاؤں ادھر کر لینا، نہیں یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے، آپ نے فرمایا وہ بھی ایک عاشق ہے، اس نے بھی دعا کی تھی 100 سال پہلے کہ اللہ مجھے اتنی عمر دینا کہ اس غار میں جب تیرے حبیب آئے تو میں دیدار تو کر لوں۔ آج اس کو الہام ہوا ہے کہ وہ میرا محبوب تیرے دروازے کے اوپر آ چکا ہے، تیری اسی چھت کے اوپر غار میں ہے، وہ بار بار کوشش کر رہا ہے، 16 بار تو اس نے بڑا تکلف کیا، ہلکا کانٹا ہے، لیکن جب وہ دیکھ رہا ہے کہ تو ضدی ہے تو اس نے پھر تھوڑا سا کام کر دیا۔
तो कदम हटा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब मुबारक लगाया और ठीक हो गया और वो सामने आके सलाम किया आपने, मैं जख्म तेरा तेरी रजा पूरी हो गई। वो इश्क में बैठा है, दूसरे आशिक का रकीब है। ये रकावट थी कि आज मुझे अल्लाह कह रहा है कि मेरा हबीब तेरे दरवाजे के ऊपर है, और ये है कौन जो मेरा आज रास्ता रोके। मुझे मांग के 100 साल मांगे थे उम्र के, अब मेरा अल्लाह का हबीब मौजूद है तो देखता हूँ। ये रकावत होती है कि जब जिसे हम कहते हैं ना हबीब एक है, रकीब होते हैं, तो रकीब को फिर कभी कभी काम करना पड़ता है, तो वो किया था। लेकिन हबीब का हाल ये था कि अपना दस्ते कुछ फेर दिया और वो ठीक हो गया और शाम चला गया। एक मरहला नहीं, खुदा की कसम उस सफरे हिजरत के ऊपर देखे कि कदम कदम के ऊपर इश्क और मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं। एक वो वक्त आता है कि एक वादी जो हमारा अपना ख्याल है कि वादी अहामदा थी, रात का पड़ाव था, जब एक वक्त आया अंदाजा हुआ कि भी फजर के लिए उठना है, तो मकबसे में है किबला किस तरफ, बर्तन की वजू की करने के लिए आवाज़ आई तो हजूर सबसे बेदार हुए, फरमाया अबू बकर क्या मसला है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले का तय्युन नहीं हो रहा है। मालिक ने उनकी उब्दा कुशाई तो की, उम्मत की बिसात कर दी। उसी वक्त उस आयत करीमा का नज़ूल हुआ, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अयनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। तो मुंह मेरी तरफ करना है ना, तो मेरा जिधर तू हो भी मुंह करेगा ना, उधर मेरा मुंह होगा। इसको कहो जिधर तू बैठा है कर लेना। देखना तो वो है ना, उनके लिए ये आयत नाज़िल हुई जो हमारे लिए दिफा है। मुझे एक दफा पकड़ लिया कि तू इधर क्यों देखता है, मैं कि मेरा रब इधर देखता है। पहले तो उसको नहीं माना, फिर आखिरकार मैंने कहा अच्छा तू हाफिज है तो ये बता दे, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अयनमा तुवल्लू, क्या जिधर मैं देखता हूँ उधर अल्लाह का मुंह नहीं है? कहता है। मैं क्या अल्लाह का मुंह इधर भी है? फिनिश्ड है। हमारे मसाइल भी हल कर गया, लेकिन बेसिकली उस आशिक़ ज़ार के लिए आया था कि तू क्यों परेशान है, ये तो मेरा किबला है, तेरा किबला क्यों नहीं होगा? इमाम आलूसी ने और इसी आयत में तावील किबला में यह कुदसी हदीस भी है, मैंने उसका टेक्स्ट भी भेजा था। यानी बड़ी मशहूर एक रवायत है, लिकुल्ले नबीयुन किबलत, हर नबी का एक किबला है। वह बैतुल मक़दिस किबलत लिकुल्ले नबीयुन, और बैतुल मक़दिस है हर नबी का किबला। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया नबी होने के नाते आपने भी उसी तरफ रुख अक़दस किया, लिकुल्ले नबीयुन। फरमाया वलाकिन किबलतुका काबा, तेरा किबला काबा है। वलाकिन काबा किबलतु जसदक, अल्लाहु अकबर, काबा तेरे जसद का किबला है। किबलत रूह फ़अना, तेरी रूह का किबला मैं हूं। और सबसे बड़ी बात मैं, इसलिए कि मेरे पास रिटन रिकॉर्ड मौजूद है, व किबलती फ़अंता, मेरा किबला तू है। जिसके मुकाम का आलम ये है कि मालिक कहे तू मेरा किबला है, हुजूर कहे तू मेरा किबला है, मुझे नहीं चाहिए ये, और उसकी फिर अदा देखी जाती है, दुआ नहीं मांगी। कद रात कर लो बाबा जी का, अभी हमने तेरे चेहरे की अदा देखी है, तेरे चेहरे के गुबाने को देखा है। तू जिधर रूह फेर ले उधर तो तेरा रब का चेहरा है। तुम्हें यही है ना, वल्ले वजह का किबला दरदा, फिर जो तेरी रजा वो कर। मालिक के इसका आलम ये देखिए, अलिश को नारन में होने को मासिबा, ये फलसफा है दुनिया का। इश्क एक ऐसी आग है जो अल्लाह के अलावा हर एक को जला देता है, लेकिन अपने हबीब का आशिक वो भी है। और जहाँ तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है, तो उसके लिए हमने तो ये फरमा दिया गया बड़ा वाज़ेह कि मेरे से मोहब्बत क्या करोगे, क्या तुमने ना मुझे देखा। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ज़्यादा यही कहोगे रब्बेरनी, क्या करोगे? उससे कहो जिसने मुझे देखा है। मोहब्बत करनी है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी,
हबीब आप कह देना कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो फिर मेरा इत्तिबा कर लो, मेरे पीछे पीछे चल के आओ। यो मैं उनको बोला मैं खुद को भी तुझसे प्यार करने लग जाऊंगा, इसलिए कि मेरे किबले से मेरा किबला तुम्हारा किबला है, मैं अपने किबले से प्यार करता हूँ, मैं अपने हबीब से प्यार करता हूँ। तुम जब इससे प्यार करने लग जाओगे, इसकी बातें करने लग जाओगे, तो उनको तोलूंगा उस खबर के पलड़े में, उस मोहब्बत के इजहार को तोलूंगा मैं। लिहाजा इस आयत करीमा में जब ये फरमाया कि अल्लाह पे ईमान लाओ और अल्लाह के रसूल पे ईमान लाओ, तो आगे तौकीर और इज्जत और इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्त लगाई है। उसके बाद फरमाया वसब्बिहू बुक्रतम व असीला, फिर करो तस्बीह व तालीम, फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरे हबीब के आशिक हैं और ये मुझसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मुराद है मोमिन की, मुराद है ईमान की, असास है ईमान की। अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने कभी इश्क न किया, अभी तो इतनी बिशारतें दी गई हैं, कितनी दफा हुजूर ने फरमाया कि खुश नसीब है वो लोग, खुश नसीब है वो लोग जो मेरे बाद आएंगे, जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन वो मेरे एक ख्वाब में दीदार के लिए सारा कुछ लुटाने को, सारी कायनात दाव पे लगा देंगे कि आका एक झलक तो दिखा दीजिए ख्वाब में, हमारे लिए ये तो मुमकिन नहीं, ज़माना मकान की दीवारें हमारे अंदर 1400 साल की खड़ी हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख्वाबों में आप तशरीफ ले आइए। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी एक वही दे दी, मन रानी फिल मनाम फसयरानी फिल यक़ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा फिर मैं नवाजूंगा उसे। कहीं वो ये ना कहे कि अबू बकर जलवे लूट के चले गए, उमर फारूक जलवे लूट के चले गए और हमें सिर्फ ख्वाब पे टरफा दिया, नहीं, जिसने मुझे देखा मैं उसको आऊँगा। तो ये इस उम्मत का हमें अल्लाह ताला ने फर्क बनाया, जिसे आशिक, जिसकी बुनियाद इश्क के ऊपर रखी है। आप देख लीजिए 13 साल का आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरसा गुजारा है, शरीयत का कितना हिस्सा मक्का में नाज़िल हुआ, तौहीद का पौधा जरूर लगा था, ना नमाज फर्ज हुई, ना रमजान फर्ज हुआ, ना हज फर्ज हुआ, ना कोई वरासत का कानून था, ना कोई शरीयत का। ये सारी की सारी मदनी जिंदगी के जो हमारे यानी हमारे लिए तोहफे हैं, ये मदीने से मिले हैं। सिर्फ तौहीद का एक परचम गाड़ दिया गया और बाकी उनका ये था कि देखो कैसे करते हैं, इनके पीछे पीछे चलो। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उस वक्त पूछा गया जब आयत तयम्मुम और वज़ू के अहकाम नाज़िल हुए ज़ातुल जैश में, तो उससे किसी ने पूछ लिया आप नमाज तो हमेशा पढ़ते थे, वज़ू करते थे? कहते करते थे। कहते हुक्म तो आपको हुआ है, कहते कि तुम हुक्मों के पाबंद हो, हमको इशारा मुस्तफ़ा के पाबंद। हम देखते थे कि आपने क्या किया, आपने कभी ये हुक्म नहीं कहा कि वज़ू तुम्हारे ऊपर फर्ज है। वो तो 18 साल लगे जाते, 13 + 5 ईयर्स, 18 साल क्या करते रहे आशिक कि देखा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप इस तरीके से अपने दस्ते मुबारक में किया। कभी सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक मैं अदा बयान करना चाहता हूँ कि शहजादा है, जो मुल्क का बादशाह है, छोड़ के हुजूर की तलाश में आ गया, ईसाइयों के पीछे चला गया। उस पादरी ने मरते हुए कहा नहीं मेरे पास में नहीं है, वो फलां जगह चला जाए, यहूदी हो जाए, यहूदी हो। दीन बेचते का पारसी से ईसाई हुए, ईसाई से यहूदी हो गए, गुलाम बन गए, बिकते बकाते आए। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कदर करनी थी ना। वो एक छोटे से सूबे के गवर्नर के बेटे थे, इसके मुस्तफ़ा ने क्या नवाजा, पूरे के पूरे इराक के गवर्नर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तूने एक कस्बा छोड़ा है मेरे इश्क में सलमान, जा तुम्हें पूरे का पूरा शर्क तक पे जहाँ तक हदूद जाती है, पूरे का पूरा अफगानिस्तान, खुरासान और मगरान का इलाका किस बंदे की जेरे निगरानी दे दिया गया जो सिर्फ एक छोटे से सूबे के गवर्नर का बेटा था, इसलिए कि तू बिका है मेरे इश्क में। ये दुनिया तेरे कदमों के ऊपर निछावर करता हूँ,
تو نے ساری دنیا چھوڑ دی اس لیے کہ غلام مصطفیٰ بننا چاہتا تھا. تو عیسائیوں کا غلام بنا, یہودیوں کا غلام بنا, تیرے اوپر سارے ظلم ہوئے. تو نے مزدوریاں کی ہیں پرنس ہو کر. اور وہ فرماتے تھے اللہ کی نعمت کہ میں غلام ہوا, اللہ کی نعمت کہ میں یثرب میں کھجوروں کے باغوں کا غلام ہوا. میں کھجوریں اتارتا تھا, میں اس کے پتوں سے چنگیرے بناتا تھا, میں پنکھے بنانے سیکھ لیے, میرے مالک مجھ سے کر کے تو دنیا میں بیچتے تھے. یہ فن مجھے سکھانا مقصد تھا. پھر ایک وہ وقت آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھا کے عشاء فارغ ہو جاتے تو صحابہ ایک ایک کر کے چلے جاتے, گرمیوں کا دن, اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا کھجور کا پنکھا بنایا اور وہ سرانے پہ اس کو کھڑے ہو کے تو چلتے رہتے. حضور کچھ نہ کچھ فرماتے رہتے, وہ پنکھے جلتے رہتے, اور حتیٰ کہ جس بی بی کی باری آنی ہوتی تھی وہ بیچاری پریشان ہو کے سو جاتی تھی, کبھی فجر ہو جانی. آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بابے سے جان چھڑاؤ, یہ کیا آ گیا ہے, سارے چلے جاتے ہیں, یہ جاتا ہی نہیں. تو سب نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ ہماری نمائندگی کریں. جب ان کی باری آئی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابے سے ہماری جان نہیں چھوڑ سکتی. یہ ساری رات ہی آپ کو میں متکلم رکھتا ہے, اور جب آپ آتے ہیں یا فجر ہو چکی ہوتی ہے یا میں سو چکی ہوتی ہے, یہ سب کا حال ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ٹھیک ہے. اب دوسرے دن آئے تو وہی اپنا پنکھا لے کے چل رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا سلمان تمہاری مائیں تم سے ناراض ہیں, ایک احتجاج کیا ہے. حاشا وکلا یا رسول اللہ, مجھ سے ناراض کیا خطا ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ واقعہ ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں بھی اپنی آگ میں بیان کروں. میں نے غلامی میں جو کام سیکھا تھا مالک نے مجھ سے, اس لیے میں نے اتنا بڑا پنکھا بنایا. میں پنکھا چلتا ہوں اس تمنا کے ساتھ کہ میں پنکھا جلوں اور آپ کو نیند آ جائے. میں نے آپ کو ہر گزر میں دیکھا, سواری میں دیکھا, بیٹھے ہوئے دیکھا, لیٹتے ہوئے دیکھا, تکلم فرماتے ہوئے دیکھا, ممبر پہ دیکھا, قتال کرتے ہوئے دیکھا, ہر انگ آقا آپ کا دیکھ چکا ہوں. میں اس کوشش میں ہوں کہ میں پنکھا جلوں, آپ کو آرام آئے اور آپ کو نیند آ جائے, اور میں یہ انگ بھی دیکھ لوں کہ میں سوتے کس طرح ہے. میں اچھا پنکھا جلو, آج ہم تمہیں سو کے دکھا دیتے ہیں. تو ہمیں مردانہ روایت میں سے ایک روایت صحابی کی ملتی ہے کہ میں جب پنکھا جلتا رہا تو وہ لیٹ گئے اینٹ کے اوپر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا تھیلی رکھ کے تو اس طرح سوئے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہلکے ہلکے کھراٹے آنے ہوئے. میں نے پنکھا ستون کے ساتھ کھڑا کیا اور میں آ گیا. عشق کی انتہا ہے کہ ہر ادا دیکھی ہے, ایک دیکھنی باقی ہے. یار کوئی لائے تو صحیح. یہ جو ہے کہ الصلاۃ قرۃ عینی, اس کے راوی بہت سے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق بھی راوی. لیکن جب آپ سے پوچھا گیا ابو بکر تیری عبادت کا سب سے چوائسسٹ پارٹ کیا ہے, سجدہ ہے, رکوع ہے, قیام ہے ساری ساری رات, اور اس نے آگے مسلم شریف کی حدیث پاک النظرۃ الی وجہ یہ میری عبادت ہے. سب سے میری چوائسسٹ عبادت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ ہے تو اس کو دیکھتے رہتے. اور کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ سارے وہ خوخے لگے ہوتے تھے, ایک خوخہ ابو بکر کا بھی تھا. آخری وقت آ گیا, حضور نے فرمایا سدوا الابواب الا خوخۃ ابو بکر. سارے اپنے اپنے دروازے مسجد نبی کے, اب آئندہ نہیں کوئی آئے گا, کوئی جھانک کے نہیں دیکھے گا, سوائے خوخہ ابو بکر رہے گا. اور خوخہ ابو بکر تھا کیا؟ لکڑی کا بنا ہوا ایک کھوکھا جس میں بیٹھنے کی لیٹنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں کھوکھے کوٹھیوں کے باہر بنتے ہیں چوکیداروں کے لیے تاکہ یہ سو نہ جائے. ایسا ہی ایک عاشق زاد نے وہاں بھی بنایا ہوا ہے جس کی 3 بیویاں ہیں, 4 گھر ہیں مدینے میں. اس کو کھوکھو لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ سب سے فارغ ہو کے اس کھوکھے میں کھڑا ہو جاتا, اس سوراخ سے تکتا رہتا کب طلوع ہوگا دن, کب بدر الدجا صدر العلا وہاں سے تکیں گے, اور اس کی جو نورانی کرنیں ہیں نگاہ عاشق کے اوپر پڑے گی تو اس کا بھی دن طلوع ہو جائے گا. وہ یادگار آج بھی اس کے عشق کی, سیدنا ابو بکر صدیق کے عشق کی آج بھی کھڑی ہے, نشانی لگی ان کے ہاذا خوخۃ ابو بکر. اس خوخے سے ایک عاشق دیکھا کرتا تھا.
مجھے عربی کی روایتیں ملی. میں نے بڑی مستند کتاب ہے, پیر نما ایک شخصیت ہے مولانا ذوالفقار صاحب, وہ پوری مریدی بھی کرتے ہیں مجددی سلسلے. ان کی کتاب ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور کس طرح تڑپتے تھے. فرمایا کہ حضور فجر پڑھا کے تھوڑی دیر درس دیتے, پھر اپنے اپنے کاموں میں لوگ چلے جاتے. حضور جس بھی زوجہ محترمہ کا مقام ہوتا حضرے میں چلے جاتے, آرام کرنا. اب بعد میں کوئی کام سے آیا, اس کا دل کرتا ہے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کا. 2 یا 4 وہ آتے تو پتہ چلتا کہ آپ کس کے ام المومنین کے حجرہ میں, جس کے حجرے میں ہوتے اس کے سامنے دوزانو ہو کے دروازے کو تکتے رہتے, اور جب پیاس بجھ جاتی تو اٹھ کے چلے جاتے تھے کہ حضور کو ڈسٹرب نہیں کرنا. یار ان حجرات, اس کا عالم یہ ہے کہ جس کے لیے سورت پوری کی پوری سورہ حجرات کا نزول ہو گیا, اور اس کا نام حجرات رکھتی ہے. اس کے تقدس کا عالم کیا ہے؟ یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم ازلی اور ابدی کتاب ہے. یہ لوح محفوظ میں روز ازل سے تھی. اس کی ایک ایک سورت اسی نام سے اس وقت موجود تھی جب ابھی آدم بھی کریٹ نہیں ہوئے تھے. تو سورہ حجرات جس کا ذکر ہم کرتے ہیں, جس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, وہ اس وقت بھی موجود تھی کہ میرے حبیب نے حجرات میں رہنا ہے, تو ایک سورت کا نام حجرات وہاں بھی رکھا ہوا تھا. اس کا نزول آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح اپنی پیاس دیدار رسول کے لیے بجاتے تھے کہ آ کے پتہ کرنا کہ کس ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں آپ مقیم ہیں, تو اس کے باہر دوزانو ہو کے بیٹھ کے تکتے رہتے تھے. اسی کے اوپر امامہ ایک تو ابن حجر اسقلانی ہے, وہ دوسرے جو ہے اسقلانی کیا نام ہے ابن حجر اسقلانی, ابن حجر حیثمی رضی اللہ عنہ, انہوں نے اپنی در المنظم فی زیارت رسول اللہ جو واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت دی ہے کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. اس کے اوپر انہوں نے ایک فتویٰ دیا, کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, تو کعبے کو دیکھنا یا اس کے حجرے کو دیکھنا اس سے بڑھ کر عبادت. اللہ تو یہ وہ مقام ہے کہ صحابہ کرام کے عشق کی دلیل اگر لینی ہے نا, تو پھر حضرت ابو طالب کی وہ بات جو ہے نا, جب آپ نے کہا نا کہ آپ نے اتنے سال گزارے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, احسانات حضور کو طائف میں پتھر لگے, لیکن ایک بعد میں وہ صحابی بنے یا نہ اس کی باتیں کر, اس وقت اتنا شکی اور قلم تھا کہ برداشت نہیں ہوا, حضور کا ایک اچھا بھیج دیا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ یہ قریشی ہے, کل کو قریشی نہ کہے کہ ہمارا بچہ وہاں آیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا. اس کا احسان اس کے داماد اس کی بیٹی کو اتنا دیا کہ من دخل فی بیت ابو سفیان فقد آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بخش دیا گیا, اس کو امان دے دی گئی. یا 4 انگوروں کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے گئے. حضور اس کے احسان کا بدلہ اس کی پوری امت کو, پورے مکہ کو فرمایا کہ جاؤ انتم الطلقاء, اتنا اعزاز دیا جائے. اور جس نے سال ہا سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی کی ہو, کھڑے ہو کر میدان میں لڑ کے جھگڑ کر دلیلوں سے ہر طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی کی ہو, تو پھر ان کا مقام اگر ناپنا ہے تو پھر مقام بدر سے ہمیں ملتا ہے کہ مقام بدر کے شہداء جب آ رہے تھے تو ایک آخری صحابی عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عبیدہ ابن حارث ان کی ٹانگ کٹ چکی تھی. آخری جب وقت آیا تو خواہش ظاہر کی کہ آقا قدم مبارک پہ اپنا سر رکھے. تو حضور نے اپنے قدم مبارک لمبے کر دیے اور اس کے اوپر سر رکھ کے مسکرا کے کہنے لگے آقا آج ایک شعر پڑھو. اندازہ دیکھیے کہ یہ نعت ہوتی کیا ہے, تو شعر کون سا پڑھا ہے. مجھے اس کا عربی متن اتنا یاد ہی میں ترجمہ کروں گا کہ یاد ہے چچا ابو طالب نے کیا کہا تھا,
वक्त आया तो अबनाए हाशिम कट जाएंगे, लेकिन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई गजन नहीं आने देंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दे देना कि मेरे चाचे ने सच कहा था और आज इब्ने हाशिम जा रहा है आप। यार सनदे ले लोगों से, सनदे देखिए कि वो किस वक्त सनद दे रहा है अपने चाचा को। और हजरत अकील जब मुसलमान होते हैं तो अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह मैंने अपने घर के ऊपर औरत के ऊपर कब्जा किया हुआ था, या रसूलुल्लाह मैंने मुखालफत की है। आपने फरमाया तुम्हें दो वजह से प्यार करता हूँ, एक तो वली का भाई है और दूसरा तो अबू तालिब का बेटा। यार असास जस्टिफिकेशन देखिए प्यार की। इश्क हो तो ऐसा हो, बात की बातें बहुत फिक्री मसाइल है। दो बातों में है कि जो इश्क करता है उसके इश्क को नापा नहीं जाता। जो अपने बच्चे को लुटा देता है, जो जब शब अबी तालिब के वाक़यात को देखिए, कभी ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर तो बारूद था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी अपना बिस्तर देते, आपके बिस्तर में आके लेट जाते, कभी अली का बिस्तर देते और अली को कहते कि हुजूर के बिस्तर में आ जाओ। अपने तमाम बेटों को घुमाते थे कि हुजूर का ये बिस्तर नोन है, इसके ऊपर कोई रात के अंधेरे में हमला कर सकता है, मेरा बेटा कट जाए मैं कट जाऊं, लेकिन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आज ना आए। और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ने एक दफा पूछा, आका आपने बड़ी मुश्किलें झेली है, सबसे ज्यादा सख्त वक्त कौन सा था? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या बताऊं, जब मेरे चचा चले गए मेरा पुष्ट पनाह कोई नहीं था, फिर मैं पुष्ट पनाह ढूंढने के लिए ताइफ गया था और उन लोगों ने मुझे निकाला। वो आलम मुझे आज तक नहीं भूलता कि जितना मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया था, मेरा चचा होता तो किसी की जरूरत थी कि मेरी तरफ यार कभी उस एजाज को तो बयान कर दो साथ जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कि मैं आपकी पुष्ट पनाही जिंदगी पर भूल नहीं सकता है, काश मेरा चचा होता, मुझे किसी गैर की पुष्ट पनाही ढूंढी न पड़ती। ये पता नहीं क्या मसाइल है, वल्लाह जाने। जितना आशिक है आशिकों को पत्थर लगाई करते। कभी वैसे करने से पूछे कितने पत्थर खाए थे, कितने अबू तालिब से कितने पत्थर खाए हैं, कितने बिलाल ने खाए हैं, कितने अवैस ने खाए हैं, ना जाने। उन सहाबा से कभी पूछिए कि इतनी ज्यादा पिटाई हुई थी। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के साथ टेक लगा के बैठे और आ गए, तशद्दुद बर्दाश्त नहीं हुआ के अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह बता रसूलल्लाह कब आएगी अल्लाह की फतह नुसरत? तो हुजूर ने फरमाया इतनी में घबरा गए। पहले कौमें अंबिया के ऊपर तो लोहे के मिस्ट कंगे जला के मार देती थी, तुम्हारे ऊपर तो उसके क्या क्या नहीं उन्होंने सहा। कभी पूछे उस नौजवान से कि जिसे गिरफ्तार करके सलीब के ऊपर टांगा जा रहा है, और अबू सुफियान से कहती हैं खुबैब, एक जगह हज़रत दुगन्ना का नाम भी आता है, खुबैब एक दफा कह दे काश आज मेरी जगह मोहम्मद मुस्तफा। यार मौत का मुकाम सामने नहीं है, मौत की घाटी के ऊपर लटकाए जा चुके हैं, बांधा हुआ है, तीर सामने है। उनसे ये सवाल किया जा रहा है जो मुस्कुरा के कहते हैं, खुदा की कसम मुझे तो तुमने इस तकलीफ में रखा हुआ है ना, जिस आराम में इस वक्त मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना में तशरीफ फरमा है, मैं तो ये भी गवारा नहीं करता कि उसमें उस जगह कोई हल्का सा कांटा भी आओ, ये सीना हाजिर है जिसका दिल करता है अपना करना। और आशिक ने उस वक्त कहा, मालिक मेरा सलाम तो पहुंचा देना। और अब ये हबीब की बात है कि आप रियाजुल जन्नह में बैठे हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया, वालेकुम या खुबैब। कितना कुर्ब है, कोई दूरी है, कोई 400 किलोमीटर दरमियान में हायल होते हैं, इधर बैठे भी जानते हैं। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारा एक भाई आज तख्त-ए-दार पे लटका हुआ है, दूसरे दिन फरमाया अभी भी तख्त-ए-दार पे है। तो फिर दो नौजवान तैयार होकर आका हम लेकर आते हैं, वो लेकर आए, उनका पीछा किया गया,
تو صرف کے مقام کے اوپر پھر جب انہوں نے چیلنج کیا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت عمار ابن یاسر تھے لے کر آ رہے تھے، تو پیچھے جب چیلنج کیا تو انہوں نے زمین پہ رکھ دی بات کرنے کی کدھر ہے وہ ہمارا جو شکار تھا وکٹم کدھر ہے، کہنے کے دیکھ لو زمین کھا گئی اور انہیں بلا اور الارض کہا گیا ہے عاشق کی پردہ داری کرنے کے لیے کہ جتنا تم نے کرنا تھا نا کر لیا ہے، اب یہ جس مقام کے اوپر ہے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے اس کو ہاتھ لگانے کی، اب یہ زمین بہتر جانتی ہے کہ اس کی کس طرح حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح حضرت عاصم کا واقعہ ہوا اسی واقعہ رضی میں کہ اس کے متعلق شرط لگائی تھی 100 اونٹ دوں گی، جس کا بیٹا ان کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، میں اس کو کھوپڑی کاٹوں گی، بیجا نکال کے شراب اس میں ڈالوں گی۔ اب 100 اونٹ کے لیے جناب وہ سارا دھندا ہوا، اس کے لیے جب کوشش کی تو انہوں نے یہ آرزو کی کہ مالک میرے حبیب کا نام لیتا ہوں کفار کا ہاتھ نہ لگنے پائے۔ تو جب وہ اس کو خبر ملی تو وہ روتی پیٹتی آ گئی غصے میں، اور جب قبر کے گئی تو بھیڑوں نے زنبور نے اتنا زیادہ جھمکٹا کیا ہوا تھا کہ کوئی قریب نہیں گیا کہ کل جائیں گے، دوسرے دن بارش آئی تو زمین نکل گئی۔ اس لیے کہ دنیا میں تو وہ ساری تکلیفیں اٹھا گئے، لیکن آخرت میں پردہ رکھنے کے لیے تو پھر محبت غالب آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ان سے زیادہ بھی تو قریب تھا، جو دیکھ رہے تھے کہ میرا عاشق چڑھا ہوا ہے آج سولی کے اوپر، کس طرح اس کو بچانا ہے۔ قدم قدم کے اوپر خدا کی قسم ایسے واقعات آتے ہیں کہ جان تو دی لیکن نذرانے کے طور پہ دی، یہ نہیں کہ ایک حادثاتی بات ہے کہ ہم جنگ میں گئے ہیں ہمیں شہادت مل گئی، شہادت تو مل گئی۔ حضرت عبداللہ انصاری ایک اور تھے، ان کو بھی حضور نے فرمایا پتہ کرو کدھر ہے، جھاڑیوں میں جا کے دیکھے تو جھاڑی میں آنکھیں کھلی گئی، کیا حال ہے یار، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا میں نے روکا ہوا ہے۔ آرزو تو یہ ہے کہ میری نگاہ ہے وہ چہرہ ہے اور سر میرا آقا کے قدموں میں، تو آپ نے فرمایا لے آؤ، حضور نے اپنے قدم مبارک دراز کیے رکھا، نگاہ سے میری کہنے لگے آپ جنت لے، جنت والے کے ذریعے سے جانا ہے نا، اس کے قدموں پہ سر رکھ کے، جس کو یہ گارنٹی ہے۔ ایک مخیرک یہودی جس نے نہ کوئی نماز پڑھی نہ کچھ، آ کے صرف یہ گارنٹی لیتا ہے میں کلمہ پڑھ لوں تو جنت میں چلا جاؤں گا، وہ تیسرا آدمی تھا تو شہید ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کے اوپر اپنا عصا مبارک رکھ کے فرمایا خیر الیہود مخیرک، یہ بازی لے گیا ہے سب سے، اس نے نہ کوئی نماز پڑھی نہ کوئی نفل لیتے نہ کوئی کام کیا، صرف عشق مصطفیٰ میں جان دی۔ یار عشق اپناؤ، دین میں جب آ جاؤ تو اسلام پورا کر کے اس میں گڑ ڈالو، جتنا میٹھا ڈالو گے وہ ایمان ہے، جتنا گڑ ڈالتے چلے جاؤ گے میٹھا ہوتا چلا جائے گا، وہ اور ہلو ہوتا جائے گا۔ ایمان حلاوہ کا نام ہے، اور ایمان عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جتنا بڑھاتے چلے جاؤ گے اتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اتنا تمہارے انفس سے زیادہ قریب ہوگے، تمہارے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب ہوگے۔ جب جاؤ گے تو پھر جب یہ سوال آئے گا کہ کیسے ذکر کیا کرتا تھا، تو کوئی کہے گا میں خطبہ دے کے کرتا تھا، کوئی کہے گا میں گنگنا کے کرتا تھا، کوئی کہے گا میں سر آواز کے ساتھ کرتا تھا، کوئی کہے گا میں عربی زبان میں نعت پڑھتا تھا، کوئی کہے گا میں فارسی زبان میں کیا کرتا تھا، ساری زبانیں قبول ہیں بشرطے کہ مدح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وقت بہت تنگ ہو رہا ہے تو اتنا ٹائم دیا گیا تھا، مجھے کچھ سگنل جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔